باپ خاموش ہو. بھائی میری اولاد ہے, چلو میں اپنے اوپر لیتا ہوں, میں بالغ ہو گیا اور مجھے شادی کی ضرورت ہے, لیکن میری شادی کی وجہ سے میرے ماں باپ نے اپنا حج کیوں روکا ہے؟ شادی کس پر واجب ہے؟ بیٹے پر. حج کون روک رہا ہے اپنا؟ اس کے بعد آپ کہتے تو اللہ برکت نہیں دیتا. جب قرآن مجید میں پروردگار نے یہ اعلان کر دیا کہ جو صاحب استطاعت حج پر آ جائے گا میں حج کے ذریعے غربت کو دور کر دوں گا. حج کے ذریعے. اب آپ بالکل نئی باتیں آپ کو لگ رہی ہوں گی, کیونکہ یہ ٹاپک ہی نہیں اٹھائے جاتے ہیں, یہ بات ہی نہیں کی تھی. جب اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے میں حج کے ذریعے غربت کو دور کروں گا, تو آپ حج واجب ہوتے ہی حج کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک نیا سوال معاشرے میں آتا ہے, قبلہ ابھی حج پہ نہیں جائیں گے ہم. اگر ابھی حج پہ چلے گئے تو پھر ہمیں سارے کام چھوڑنے پڑیں گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر حج پہ چلے جائیں گے ہمیں داڑھی رکھنی پڑے گی, نماز رکھنی پڑے گی, نماز پڑھنی پڑے گی, قرآن پڑھنا پڑے گا, بہنوں کو حق دینا پڑے گا, بھائی کا حق دینا پڑے گا. یہی تو جملہ کہتے ہیں. اگر ہم حج پہ چلے گا پھر ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. بھائی شریعت اسی لیے تو برکت کا سبب دیتی ہے. جہاں رزق کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں, رزق خالی پیسے کا نام نہیں ہے, صحت کا نام بھی رزق ہے, اچھی اولاد کا نام بھی رزق ہے, اچھی شریک حیات کا نام بھی رزق ہے, صلہ رحمی کا نام بھی رزق ہے, علم کا نام بھی رزق ہے, صحت کا نام بھی رزق ہے. اور یہ تمام رزق کا بتاؤں گے جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اب صاحب استطاعت کون ہے؟ اب وہ بھی بحث سن لیجیے, بات یہاں تک آ گئی. آج آپ کے ہاتھ میں 2 لاکھ کا موبائل ہے, 1.5 لاکھ کا موبائل ہے, 10 لاکھ کی گاڑی آپ کے پاس ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکو, اور آپ نہیں جاتے. اب اسی عالم میں آپ کی موت ہو گئی, اللہ نہ کرے اسی عالم میں بغیر حج کرے ہم نے جس کے لیے گھر بنایا, زمین اکٹھی کری, جائیداد جمع کری, گاڑی جمع کری, اولاد اس کا ورثہ بانٹتی نہیں بانٹتی؟ بولیں اگر بات اب تک پہنچی. بھائی مرنے کے بعد ماں باپ کی پراپرٹی حصہ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا, کوئی بیٹا آ کے مولانا کے پاس آیا اور بولا ہو کہ حضور میرے ماں باپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہے مگر میرے والدین حج نہیں کر پائے تھے, میرے والدین کی فلاں دن کی نماز قضا رہ گئی تھی, میرے والدین کا روزہ رہ گیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو والدین کا ورثہ پہلے چھوڑا ہے اس ورثے کو اس طرح بانٹوں کہ پہلے ان کے واجبات کا پیسہ نکل جائے. اب یہاں پہ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں, کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. آپ تو ایک عالم ہیں, آپ کو تو سمجھنا چاہیے جو زندوں کو حق نہ دے وہ مردوں کو حق کہاں پہ دیتا نظر آئے گا. ایک سلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد. دیکھیے سلوات اچھی پڑھا کریں, بلند آواز سے سلوات پڑھا کریں. بھائی میں نے کوئی نئی بات تو نہیں پڑھی نا آپ کے درمیان؟ اچھا کتنے لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے حج پہ بھیجتے ہیں؟ حج ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. حج ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. حج ایک ایسا واجب ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا ہے. جس آدمی پہ حج واجب, اب شادی ہے, نماز کتنے سال میں واجب ہوتی ہے؟ 14 سال میں, 14 یا 15 یا روزہ کب واجب ہے؟ اچھا جو چیز واجب ہو جائے, واجب کے معنی کیا ہے؟ انجام دو فوراً. اب جو چیز واجب ہو جائے اس کا انجام دینا, جب تک واجب انجام نہیں دو گے گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ اب میرے ساتھ تھوڑی دیر رہیے گا آپ تاکہ میں بات آگے تک پہنچاؤں. نماز کب واجب ہوئی؟ بالغ ہوتے ہی. روزہ کب واجب ہوا؟ بالغ ہوتے ہی. زکوٰۃ کب واجب ہوئی؟ نصاب آتے ہی. خمس کب واجب ہوا؟ پیسہ کماتے ہی. عمل بالمعروف کب واجب ہوا؟ جب آپ نے دیکھ لیا
نہیں منکر کب واجب ہوا؟ جب آپ نے کسی کو گناہ کرتے تھے. شادی کب واجب ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تھوڑا سوچنا پڑے. شادی کی عمر کتنی ہے واجب ہونے کی؟ شادی کتنی عمر میں واجب ہوتی ہے؟ جی نہیں جی 30، یہ پورے 18 سرکار. اگر آپ تمام مراجع کرام کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں، سیدھا سیدھا اس میں لکھا ہوا ہے جس دن حرام کا خطرہ لاحق ہو جائے شادی واجب ہے. اب احترام ممبر میں کس طرح کروں؟ بھئی اللہ نے وعدہ کیا تم واجبات کو انجام دو، رزق میں دوں گا. اللہ نے وعدہ کیا تم واجب انجام دو، میں تمہیں بخشنے والا ہوں. یہی تو ہے نا بھئی، جب آپ واجبات کو انجام دو گے اللہ جبھی تو دے گا. شادی کب واجب ہو رہی ہے؟ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی کو ایک نامحرم کو دیکھنے کی اچھا جاگی، اس کو لگا میں کوئی غلط کام کروں، بہت ساری چیزیں اب میں کس طرح واضح کروں، اسی وقت شادی واجب ہو گئی. اب وہ 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 14 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 20 سال میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم شادی واجب ہو جائے اور شادی نہ کریں، کس امید پہ شادی نہیں کر رہے؟ ابھی پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ابھی صاحب روزگار ہو جائیں. رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ رزق آتا ہے تقوی اختیار کرنے سے. ہمیں قرآن پڑھیے آپ، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے تمنا کرو، اللہ تمہیں صاحب تقوی بنائے. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہو. قرآن کی آیت. اب ہم نے شادی ہم پہ واجب ہو گئی اور ہم شادی نہیں کر رہے. یہ جب سے واجب ہوئی ہے اور ہم واجب کو جب سے تک انجام نہ دیں، عذاب کس کے سر آئے گا؟ اب یہ چیزیں اگر ہم بچپنے سے بچوں کو بتائیں، اب میرا ایک سلوات پڑھیں گے تو میں آپ کو حدیث سناؤں گا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بچوں کو شعور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے سماج میں بچوں کو کبھی بڑا بننے نہیں دیا. حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹو. کتنے حصوں میں؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلے دن سے لے کے 7 سال تک بادشاہ بنا کے رکھو. بادشاہ بنانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کھانے کا خیال رکھو، پینے کا خیال رکھو، اس کی صحت کا خیال رکھو، اس کے کپڑوں کا خیال رکھو، اس کے چال کا خیال رکھو، اس کے بستر کا خیال رکھو. کیا بادشاہ کو کوئی غلط چیز کھانے دو گے آپ؟ بادشاہ کو بد کلامی کرنے دو گے آپ؟ بادشاہ کو گالی گلوچ بکنے دو گے آپ؟ شریعت کہہ رہی ہے پہلے دن سے لے کے 7 سال تک بادشاہ بنا کے رکھو. بادشاہ کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، بادشاہ کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، بادشاہ کی تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے دن سے ہم بچوں کو کولڈ ڈرنک دیتے نہیں دیتے ہیں، چپس دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں. اب تو خاموش ہے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں بتائیں گے پہلے بچوں کو شہد دیا جاتا تھا، گڑ دیا جاتا تھا، ستو دیا جاتا تھا، گھی کھلایا جاتا تھا، چنے کھلائے جاتے تھے، بادام کھلائے یہ چیزیں تھیں. اور آج ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اب آپ خاموش ہو بالکل، جیسے میں بالکل نئی بات پڑھ رہا ہوں. پتہ نہیں ہم مرشد آباد میں پزا برگر ہوتا ہی ہوتا ہے، چاؤمین ہوتی ہے، دہی بڑے ہوتے ہیں، چھولے چاٹ واٹ. بادشاہ بنا کے رکھ رہے ہیں بچوں کو اپنے. حتیٰ کہ جب ہم بچے کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا ذہن تیز ہوگا.
آج کتنے بچے ہیں جو موبائل دیکھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ آسان طریقہ ہے، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، اور میرا سونو میرا مونو، یہ لو بیٹا لو کھانا کھا لو. یہ کھانا کھا رہا ہے، یہ کھانا اس بچے کو کھا رہا ہے. یہ کھانا کھا رہا ہے، بچے کو کھانا کھا رہا ہے. آپ بولیں. اب آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، شریعت دیکھیں، کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے آداب ہیں جب بھوک لگے تو کھانے تک جاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، اللہ کا شکر کر کے کھاؤ. برکت گئی کہاں سے؟ اتنا بڑا دسترخوان سجا ہوا ہے ہمارے یہاں، لیکن بچے کو دیکھو تو اتنا مضبوط نہیں کہ ایک ہاتھ برداشت کر لے. ہائٹ رک گئی بچے کی، آئی سائٹ بھی ہو گئی بچے کی، بال اڑنے لگے بچے کے، بچہ کمزور رہنے لگا، 2 قدم پیدل چلنے کو تیار نہیں ہے. اسپورٹس آپ نے ختم کر دیے ہیں، کھیل کود کا میدان آپ نے چھین لیا ہے، اب کوئی اس میدان میں آ ہی نہیں رہا ہے. جب بچہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کا دماغ کب مضبوط ہوگا؟ اب آپ بالکل اس طرح سن رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح سنتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بات سن رہا ہے. 7 سال تک کیسے بنا کے رکھنا ہے بچے کو؟ ہم کتنی دیر بچہ ہمارا اسکرین دیکھ رہا ہے موبائل کی؟ چلیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جتنے اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں جن کو آپ کے مراجع کرام نے بھی منع کیا ہے، میڈیکل سائنس بھی منع کر رہی ہے اس کو، اور آپ بھی جانتے ہو نقصان دہ ہے، پھر بھی آپ کھلا رہے ہو. کھلانا تو کھلانا، مجلس میں بانٹ رہے ہو. اب ظاہر سی بات ہے تبرک ہو گیا، اب مولانا مجھ پہ فتویٰ لگا دیں گے اگر میں کچھ بولوں گا تو. بھئی جو چیز نقصان دے وہ تبرک میں بانٹنا کیا صحیح ہے؟ اب جو آگے کولڈ ڈرنک آ گئی 10 میرے گھر پر، اب ہے تو تبرک ہو، اب میں کیا کروں؟ ایک طرح شریعت کہتی ہے جو چیز نقصان دے اسے کھانا حرام، ایک طرف مراجع کرام کہہ رہے ہیں اسرائیل کے پروڈکٹ کا استعمال حرام. یہ میں نے آپ کو مسئلہ ہلکا سا واضح کیا، اپنے ذہنوں پہ تھوڑا زور ڈالیے گا. اب اس کے بعد جیسے بچہ ہمارا اسکرین ٹائم دیکھ رہا ہے، کتنی دیر بچوں سے باتیں کر رہے ہیں ہم؟ صاحب اولاد یہاں بیٹھے میں، آخری بار بچوں کے ساتھ کھیلنے کب گئے تھے؟ بچوں کو لے کے مسجد میں نماز پڑھنے کب گئے تھے آخری بار؟ اچھا، مجلس میں کس ٹائم لائے تھے آخری بار بچوں کو اپنے ساتھ؟ جلوس میں اپنے آگے لگا کے ماتم کس آخری بار کب کیا تھا آپ نے؟ ایسے نہیں کرتے، نہیں، میں تو ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. ارے ابو بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، شادی ہو گئی آپ کے؟ بولے چلیے اللہ سلامت رکھے. بھائی اپنے بچے کو آخری بار کب آپ نے ہلکے میں آگے لگا کے ماتم کیا ہے؟ کب اپنے بچوں کو لے کر ہم امام باڑہ دکھانے لے گئے، زری دکھانے لے گئے، کربلا دکھانے لے گئے؟ کب ہم نے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اطمینان سے، باپ بن کے ڈانٹتے ہیں صرف، نہیں سنو گے، پیار سے سمجھا دو. بھائی جب بچے پہ چیخو گے تو اس کا ذہن ڈرپوک بنے گا، اور امیر المومنین کی محبت بہادر بناتی ہے، ڈرپوک نہیں بناتی ہے. 7 سال تک بچے کو کیسے رکھنا ہے؟ بادشاہ بنا کر. 7 سال سے 14 سال شریعت کی اب غلام بناؤ. کیا کہتی ہے شریعت؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ غلام کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنے سے اچھا کھلاؤ. حضرت علی نے کھلایا؟ حضرت علی نے غلاموں کو اپنے سے اچھا کھلایا نہیں کھلایا؟ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت علی نے جو کی سوکھی روٹی کھائی ہیں، مگر دوسروں کو ہمیشہ اچھا کھلایا. ایک حاکم کی پہچان دوسروں کو. حضرت علی نے کم قیمت کا لباس پہنا مگر غلام کو اچھا لباس پہنایا. حضرت علی خود پیدل چلے لیکن غلاموں کو سواری پہ سوار کرایا. اسے کہتے ہیں غلام. غلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ غلام کے معنی آسان لفظوں میں یہ جو اپنی زندگی حاکم کے حکم کے تحت گزارے، یعنی جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے. اب ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں مولا کے غلام ہیں، آئیے ہم سب کون ہیں؟ بولے میرے ساتھ، ہم سب کون ہیں؟ مولا کے غلام ہیں. تو اگر مولا کے غلام ہیں تو زندگی میں صبح اٹھتے وقت مولا سے پوچھو نا
آقا کیا چاہتے ہو؟ کاروبار پہ جاتے وقت پوچھو نا آقا کیا چاہتے ہو؟ کھانا کھاتے وقت پوچھو نا آقا کیا چاہتے ہو؟ بستر پہ لیٹتے وقت پوچھو نا آقا کیا چاہتے ہو؟ اگر ہم ان سے نہیں پوچھ پا رہے تو ہم غلام نہیں ہیں. ہم پہ ٹیگ ہے غلامی کا، مگر ہم غلام نہیں ہیں. اگر ہے تو باقی غلام ہے. غلام کو حق نہیں ہے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا. ہم 7 سال سے 14 سال تک کے بچے کو غلام بنا کے رکھیں. ہمیں اس کی صحت کا پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو بیٹا ہمارا کہاں جا رہا ہے، بیٹی ہماری کہاں اٹھ رہی ہے، بیٹا بیٹی کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے. 7 سال سے 14 سال میں جہاں غلام بنا کے رکھنا تھا، وہاں بچے کو ہم نے اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے، اتنا حاوی کر لیا ہے کہ اب ہم بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے. اس میں ہماری سرکار کا بھی ہاتھ شامل ہے. پہلے ٹیچر کو کیا حق ہوتا تھا؟ آپ تو گھبرا رہے ہیں. ٹیچر کو حق ہوتا تھا وہ تربیت دے بچے کو. اور یہ بزرگ ہماری طرف کہا کرتے تھے کہ گوشت ہمارا، وہ ہڈی ہڈی ہماری ہے. قبلہ آج قانون کیا بنایا گیا کہ اگر ٹیچر بچے کو ڈانٹ دے تو ماں باپ کمپلین کرنے پہنچ جاتے ہیں. پہنچتے نہیں پہنچتے؟ اس کا اثر کیا ہوا، اس ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوا؟ مثلا یہ بچہ بیٹھا، ایسا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. اس کو اس کے ٹیچر نے ڈانٹا، اس بچے نے آ کے اپنی ممی سے کہا ممی پاپا پہ چیخی. ایسا نہیں ہے. اب یہ جا کے ٹیچر پہ چیخے دونوں. اس ایکشن کا اس بچے پہ کیا اثر ہوا؟ اس بچے پر یہ اثر ہوا کہ مجھے کوئی نہیں ڈانٹ سکتا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا. صحیح ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے گھر آنے کے بعد جب چچا نے، پھوپھی نے، ماموں نے، محلے والے نے کسی نے کچھ کہا تو یہ ان پہ چڑھ گیا. اچھا کیونکہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ کو تو بہت پیارا ہے، محلے والوں کو تو پیارا ہے ہی نہیں، چچا کا تو بھتیجا ہوتا ہی نہیں، ماموں کا تو بھانجا ہوتا ہی نہیں، پھوپھی کا تو بھتیجا ہوتا ہی نہیں ہے. سب کچھ ان کی ماں کا ہے، سب کچھ ان کے ابا کا، اور کسی کا یہ کچھ نہیں ہے. اب اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا نہ مجھے ٹیچر ڈانٹ سکتا، نہ مجھے ماں باپ ڈانٹ سکتا، جو کوئی نہیں ڈانٹ سکتا. کل کو جب ماں باپ نے ڈانٹا تو اس نے بدتمیزی بچوں سے ماں باپ سے کی. یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بچہ قبلہ کہتا ہے جب مجھے کوئی نہیں ڈانٹ سکتا تم نے کہاں سے ڈانٹ لیا. یہ وہ نقصانات ہیں جو معاشرے کو دے رہے ہیں. اس کے بعد اب ہم کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں، اب ہم نے بچے ہی کم کرنا شروع کر دیے. ایک یہ بھی ٹاپک ہے. رزق میں کمی آنے کا سبب ایک یہ بھی ہے. اب ہم 2 بچے ہو جاتے ہیں، بس ہو گئی فیملی ہماری. اور وہ حکومت کہتی ہے ہم 2 ہمارا ایک، پہلے 2 تھے اب ہمارا ایک. پہلے شادی لیٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کم کرتے ہیں. اب بچے کم ہوئے تو اب ایک ہی بچہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، مثلا 2 ہی بچے ہمارے تو پریوار اسی میں سمٹ گیا نا. اب میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، پہلے جب بچے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے تھے. محسوس کیجئے گا آپ، یہ تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے، کتابوں میں نہیں پڑھا. یہ جب بچے 4 5 10 5 6 بچے ہوا کرتے تھے تو جھگڑا کم ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہر 2 سال کے بعد ایک بچہ ہوتا تھا. عورت کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. شادی ہو گیا، ایک بچہ ہوا، 1 1.5 سال تک پالا، پھر ایک بچہ ہو گیا، پھر اس کو پالا، پھر ایک بچہ ہو گیا، پھر جب تک لڑائی کی عمر آتی تھی بچہ بس 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا. لیکن اب جب بچہ یہ کہ تو وہ بھی فری ہے، آپ بھی فری ہو، اور بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے. جب گھر میں کوئی قائم ہی نہ ہوگا تو شیطان تو آ کے کہے گا نا کام کیوں نہیں ہے تمہارے پاس کچھ، میں کس لیے ہوں. ایک سلوات پڑھے میں جل کے محمد. اب حضرت علی نے کیا فرمایا؟ پہلے سال سے، پہلے دن سے 7 سال تک بادشاہ، 7 سے لے کے 14 ہوتے ہی آپ اس کو دوست بنا لو. 14 ہوتے ہی اپنے بیٹے کو دوست کے معنی کیا ہے؟ جو عام چلتے ہیں، میں وہ شریعت میں دوست کسی کہتے اسے نہیں پڑھ رہا ہوں. جو عام چیزوں میں دوست ہوتا ہے، رازدار. یہاں صاحب اولاد تشریف فرما، اللہ آپ کی گودوں کو آباد رکھے. جو ابھی شادی نہیں پائے پروردگار ان کی شادیاں کرائے، اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے. محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے دل میں رکھے. کتنے اولاد ماں باپ کی دوست ہے بتائیے آپ؟
کتنے ماں باپ، بیٹا اولاد، بیٹی ماں، بیٹا باپ ایک دوسرے سے راز کی بات کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں. کہاوت تو ہے جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے. کتنا اٹیچمنٹ ہے ماں باپ کا. اور اس کے بعد ایک بہت غلط چیز جو معاشرے میں ہے، یہ ہمارے لیے محرم ہے، ہمارے ماموں کے لڑکے ہیں، ہمارے تائے کی لڑکی ہے، ہمارے پھوپھا کی لڑکی، یہی کہا جاتا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر دخل باپ کے داخل نہ ہو. تو بولا یہی ہے، یہ ہماری پھوپھی کا گھر ہے، ہم منہ اٹھا کے جا رہے ہیں. وہ بچی بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہے، یا وہ عورت مردوں میں آ رہی ہے. پھر دین کہاں ہے؟ شریعت کہاں ہے؟ اب آپ سب بالکل سکتے میں ماحول، بالکل غدیری مجمع، پن ڈراپ سائلنٹ، واض و نصیحت. ہم نے کتنے بچوں کو اپنا دوست بنایا؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ مجلس کے بعد جائیے گا، بچے سے موبائل مانگ لیجیے گا، اگر اس کی آئی ڈی پاسورڈ پتہ چل جائے تو دوست ہے تمہارا. سلمان پورے مل کے محمد والے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اور اب امام فرماتے ہیں جیسے ہی بچہ تمہارا 21 سال کا ہو، اب اس کو آپ مالک بنا دیں. کتنے ماں باپ نے اپنی اولاد کو مالک بنایا ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کما کے دے رہے ہیں، بچہ کمانے کو تیار نہیں ہے، بچہ کاروبار کے لیے تیار نہیں ہے، بچہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مرشد آباد میں تو کاروبار کے بہت سے مواقع ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرشد آباد کا لڑکا، نوجوان لڑکا بے روزگار ہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے. میں آج ہزار دواری گیا مثلا، سرکار احسان ہے سرکار کا، تو میں نے دیکھا ایک گائیڈ جو آپ لوگ بتاتے ہو کچھ اور بتاتے ہو، وہ بنگلہ میں کچھ اور بتا رہا تھا، کچھ میں بھی سمجھ رہا تھا بنگلہ. ہم نے ان کو پکڑ لیا، میں نے سرکار ذرا ہمیں بھی بتا دیں. تو اس نے ہمیں بتانے سے پہلے بنگلہ کو آگے بھگا دیا. بولے تم جاؤ آگے، تم جاؤ، ہندی سمجھو گے؟ میں کہ ہم بنگلہ بھی سمجھ لیتے ہیں، بول نہیں پاتے، سمجھ تو تھوڑا سا لیتے ہیں. تو میں نے یہ بتاؤ کیا بتا رہے تھے یہ کس امام حسین کے بارے میں؟ کہ ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی، ہم تو اتنے جانتے ہیں نواسے رسول ہیں. آپ جسے مدینہ منورہ جنت البقیع کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور تعارف کرا رہا ہے. میرے ساتھ 2 بچے تھے آپ کے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اگر آپ صرف مرشد آباد کی تاریخ پہ کام کرو، میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اگر مرشد آباد کی صرف تاریخ پہ کام کرو، ابھی نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ بڑا امام، یہ ہزار دواری کس نے، یہ نظامت کا امام باڑہ کس نے بنایا؟ کیا رکھا تھا ہم نے؟ سراج الدولہ نے بنایا. آپ لوگوں نے منع کیا. لیکن آج پھر جب ہم گئے وہاں پر تو ہمارے ساتھ وکیل صاحب تھے اور آپ بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، نظامت کا پہلا امام باڑہ سراج الدولہ نے ہی بنایا تھا، لیکن وہ لکڑی کا تھا، سندل کی لکڑی کا غالباً، یا اس کی کون سی لکڑی کہلاتی ہے وہ، ساگوان لکڑی کا. تو وہ جلا، پھر دوبارہ بنایا گیا، 2 بار جلا یہ. اب یہ تاریخی اگر نوجوانوں کو پتہ نہ ہو تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کے پاس کتنی عبادت گاہیں؟ یہ خالی کاروبار نہیں ہے، یہ دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ کے نوجوان اس پہ کتابیں لکھیں، اس پہ ریسرچ کریں، ریسرچ کری ہے آپ لوگوں نے؟ ایسا نہیں. اگر آپ کے نوجوان جو بچے کچھ کام نہیں کر پا رہے، آج دنیا یوٹیوب سے پیسہ کما رہی ہے، دنیا انسٹاگرام سے پیسہ کما رہی ہے، دنیا سوشل میڈیا سے پیسہ کما رہی ہے. یہ الگ بات ہے وہ برے نہ ہو کے کما رہے، رازق اللہ ہے. تم صحیح تعلیمات لوگوں کو دینا شروع کرو، اپنی کوالٹی پیدا کرو. جس دن کوالٹی پیدا کر لو گے، امیر المومنین کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ہے، دشمنی اپنی جگہ، لیکن اگر کوالٹی تمہارے اندر ہے، دشمن بلا کے تمہیں کام دے گا. جس طرح امیر المومنین کو یہودی بلا کے کام دے کے بتاتے تھے دشمنی اپنی جگہ مگر علی کی ایمانداری اپنی جگہ ہے. ایک سلمان پر مل کے محمد والے جائے قبلہ آئے، مجلس سنی، چلے گئے. لیکن مجلس سے پہلے جو آئے تھے اگر ویسے ہی مجلس کے بعد ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی کون سی کوالٹیز اچھی لگتی ہیں؟ مثلا میں نے کہا معاشرے کا رونا روتے ہم لوگ، ماحول بہت خراب ہے، لوگ پڑوسی بہت خراب ہے. کیا پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر نے کبھی معاشرے کا شکوہ کیا ہے؟
پیغمبر کے دور میں لوگ جھوٹے تھے، شرابی تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، راہزن تھے، لوٹنے والے تھے، عزتوں کو لوٹتے تھے، عزتوں پہ حملہ کرتے تھے، نبی کو ستاتے تھے، نبی کو پتھر مارتے تھے، لیکن پوری تاریخ اسلام میں نبی شکوہ نہیں کرتے. نبی شکر پروردگار کر رہے ہیں. نبی اپنے اوپر بھروسہ رکھے ہوئے، اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہے. وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے لوگ کیا کہیں گے. نبی کی زندگی کا مقصد ہے یہ دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے. اب آپ خاموش ہو جائیں گے. آپ واجب حج ہو گیا، صاحب استطاعت ہو گئے، حج پہ نہیں جا رہے ہیں. خمس کاروبار کر رہے ہیں، خمس کی طرف ہم لوگ نہیں آ رہے. ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے واجبات ادا نہیں کر رہے. ایک عالم ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے. بہن بیٹی ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے. پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہے. رہا اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا تو عزاداری کا بھی حق ادا نہیں کر رہے. بھائی عزاداری امام حسین کا حق یہ ہے کہ جو غم امام حسین میں ایک بار آنکھیں آنسو رو جائیں، وہ آنکھیں اب کسی اور کے غم میں نہ روئیں. جس زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کہہ دیا، اب وہ زبان دنیا والوں کی تعریف میں نہ اٹھے. جن قدموں سے آپ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں چل کے آ گئے، اب وہ قدم آپ کے غلط راہ کی طرف نہ جائیں. جن ذہنوں نے، جن ہاتھوں نے، جس شکم میں ایک بار رزق محمد و آل محمد چلا گیا، تبرک حسین ابن علی چلا گیا، وہ پاک غذا جب آ گئی، اب اس جسم کے اندر، اس شکم کے اندر حرام غذا کا پرویش نہ ہو، داخل نہ ہو. مگر ہمیں اپنی معرفت ہی نہیں ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بچے بیٹھے، میں ان سے پوچھوں گا بھائی آپ ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ آپ برش کون سا استعمال کرتے ہیں؟ آپ موبائل کون سا استعمال کرتے ہیں؟ آپ گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں؟ آپ ہیئر اسٹائل کیسا رکھتے ہیں؟ آپ کپڑے کس اسٹائل کے پہنتے ہیں؟ کہنے لیں مولانا جو اچھا لگے. اچھے کہاں پہ لگتے ہیں؟ کہا جو مارکیٹ میں اچھے لکھتے ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں. یعنی جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہی اپناتے ہو نا. تو اہل بیت علیہ السلام کے جو ذکر اہل بیت علیہ السلام اتنے خطیب، اتنے علماء ان مجلسوں سے بیان کرتے ہیں جو صفتیں اہل بیت کی اچھی لگتی ہیں، کہ ہم پر واجب نہیں ان اچھی چیزوں کو اپنا لیں اور بری چیزوں کو چھوڑ دیں. آئیے میں آپ سے بات کرتا ہوں. مولانا احسن صاحب اور ہم بچپن کے دوست ہیں، مطلب سلطانیہ سے دوست ہیں. اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی یا ان کی کسی کی لڑائی ہو گئی، ہم ان کے دشمن سے نہیں ملیں گے. یہی ہے دوستی کا اصول. بولیے آپ خاموش کیوں ہیں؟ دوستی کا اصول کیا ہے؟ ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست. یہ حضرت علی نے فرمایا نا، دوست کا دوست دوست، دوست کا دشمن. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ سنیے حدیث کبھی ایمانداری سے سنیے، نہیں تو نہج البلاغہ میں دیکھیے گا جا کے. دوست کا دوست، دوست کا دوست، دوست کا دوست، دوست کا دشمن. ہمارے آپس میں دوست کا دوست تو دوست ہو جائے، دوست کا دشمن دشمن ہو جائے، اور جو اہل بیت کے دوست ہیں یا جو اہل بیت کا دشمن ہے اس سے تعلقات کیسے؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور یہ بتانے کے لیے، ساری چیزوں کو پتہ ہونے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے تو عزاداری امام حسین علیہ السلام. آج جس عزاداری کو لوگ یہ کہہ کے نظر آتے ہیں مولانا اس عزاداری کا فائدہ کیا ہے، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنی شبیداریاں ہوتی ہیں، اتنے تبرک بانٹے جاتے ہیں، یہ باتیں شاید انقلاب اسلام یا رہبر کی شہادت سے پہلے سمجھ میں کہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے. مگر ان مجلسوں کا فائدہ یہی، یہودیوں سے پوچھو، یہ اسرائیلی سے پوچھو، یہ امریکہ سے پوچھو، یہ مجلسیں ہی ہیں جو خیبر کی یاد دلاتی ہیں اور ظالم کے دل میں خوف پیدا کرتی ہیں. یہ مجلسیں ہی ہیں جو شہادت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. یہ مجلسیں ہی ہیں جو ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. یہ مجلسیں ہی ہیں جو شہادت کا جام پینے کو قبول کرتی ہیں مگر اپنا سر ظالم کے آگے جھکانے کو منظور نہیں کرتی. یہ مجلسیں ہی ہیں جو عزاداری کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. اب میں اس لمحے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ پھر غور کریں. ہم بھی بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں،
سن رہے نہیں سن رہے؟ ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں وہ جذبہ پیدا کیوں نہیں ہو پا رہا جو ایرانی کے جذبہ پیدا ہے؟ ان کے پاس جو مجلس ہو رہی ہیں کچھ اور سی مجلس ہو رہی ہیں. ایرانیوں کا قرآن الگ ہے، ایرانیوں کے مولا علی الگ ہے، ایرانیوں کے امام حسن و حسین امام ایرانی کربلا الگ ہے. آپ کے اوپر تو پابندی بھی نہیں ہے، آپ کے تو بچوں کو بھی قتل نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر تو کھانا پانی بھی بند نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کے ہاں تو ایجوکیشن سسٹم فری ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنے بڑے میدان پڑے ہوئے ہیں، جسم کو مضبوط کرنے کے اتنا بڑا دریا تیر رہا ہے کہ آپ تیراکی بن کے اپنی ایکسرسائز کرو. آپ کے پاس تو کھلی آب و ہوا کے لیے اتنے بڑے امام بڑے موجود ہیں، آپ کے پاس تو ایسے عالم موجود ہیں جو آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم میں وہ بدلاؤ نہیں آ پاتا، ہمارے مزاج میں تبدیلی نہیں آ پاتی. لیکن وہی مجلس جب ایران میں ہوتی ہے تو بچے ترقی کرتے ہیں، بچیاں تعلیم لینے جاتی ہیں مگر باپردہ ہونے کے بعد، بچے تعلیم لیتی ہیں اور امریکہ کے میزائلوں کو گرا دیتی ہیں، بچے تعلیم دیتے ہیں مگر جذبہ شہادت کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجلسیں وہاں بھی ہیں، مجلسیں یہاں بھی ہیں، لیکن وہاں پر جو عزاداری ہو رہی ہے وہ معرفت کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ عزاداری بدلاؤ کے خاطر ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر مرجعیت ہے، وہاں پہ عالم مضبوط ہے. ہمارے یہاں جو عزاداری ہو رہی ہے ہم نے رسم بنایا، تحریک نہیں بنایا، اور جب تک رسم رہے گی ترقی نہیں ہو پائے گی. جس دن تحریک ہو جائے گی اس دن دنیا کو پتہ چل جائے گا شہادت ہمارے لیے موت نہیں ہے بلکہ شہادت زندگی کا پیغام ہے. صلوات جمیل کے محمد والے. آپ کے مرشد آباد میں 2 مہینہ 8 دن کتنی مجلس ہوتی ہیں؟ کبھی آپ کو حساب ہے کوئی آپ کے پاس؟ کبھی کوشش کریے آپ نے لکھنے کی، اس سال کیجیے. چاند رات سے لے کر اب یہ مت کہنا کام مولانا کا ہے، ہر کام مولانا کے ذمہ نہ کیجیے. وہ سپہ سالار ہے، سپہ سالار رہیں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا مولوی اور عوام میں بھی بہت گیپ ہے. آپ پوری مجلس سے لکھیں کہ مرشد آباد میں کتنی مجلس ہو رہی ہیں، پھر ایک تخمینہ لگائیے، پھر ایک حساب لگائیے کتنے گھنٹے مجلس ہوئی، کتنی مجلسیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. کیا مجلسوں کو ٹکرانا شرن صحیح ہے؟ اب آپ خاموش ہیں. اور پھر دیکھیں جس قوم کو اتنا سمجھایا جا رہا ہو وہاں پر ایک حبیب بن مظاہر نہیں بن پا رہا ہے. یہ میں مرشد آباد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. کہنے کو میں بھی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، عمل کے میدان میں بھی نہیں آ پاؤں گا. لیکن جب نہیں آ پاتا پھر مجھے حضرت علی کی حدیث سہارا دیتی ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر مجھے چیسٹ پین ہے، مجھے ہارٹ پرابلم ہے، اور ایک ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہو مجھ سے کہتا ہے سگریٹ نہ پیجیے آپ، تو میں ڈاکٹر سے بحث کرتا ہوں؟ وہ خود کولڈ ڈرنک پی رہا ہو اور شوگر پیشنٹ ہو، لیکن میری شوگر اتنی ہائی ہو اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ آپ نہ پیو، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کبھی بحث کروں گا اس سے؟ آپ بحث کروں گا؟ جبکہ غلط ہے، کیونکہ اسلام کی پہلی بنیاد جو پیغمبر نے ڈالی کہ اگر دین کی کوئی پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتے ہو پہلے باعمل بنو، پہلے خود عمل کرو پھر قوم کو بتاؤ، قوم کا درد دل میں لے کے پیدا کرو. آج ہمارے یہاں انجمن کے پاس کتنے فنڈ موجود ہیں؟ انجمن ہے یہاں پہ قبلہ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں جو ہم نے ہر جگہ پڑھتے ہیں، ہر جگہ جانے کی بات کہتے ہیں. انجمن جب آپ کے پاس آتی ہے کس چیز کا پیسہ لینے آتی ہے؟ مجلس کا، جلوس کا، شب داری کا، یہی تو پیسے مانگتی ہے. میں دے بھائی یہی تو پیسے مانگتے ہیں. کتنی انجمنوں کے پاس ایجوکیشن کا فنڈ موجود ہے؟ کتنی انجمنوں کے پاس بیواؤں کو راشن دینے کا فنڈ موجود ہے؟ ذوالجناح ہے مولا کا، اللہم صلی اللہ محمد. بیمار کے علاج کے لیے ایمبولینس ہے. ہمارے پاس اتنی بڑے بڑے امام باڑے، عزا خانے سب موجود ہیں. محرم کے بعد ان کا استعمال کیا ہے؟
جو آپ میں میرے ساتھ کربلا گئے، میں نے ان کو دکھایا ہے، وہ قبلہ گئے تھے، میں نے دکھایا ان کو. کسی بھی امام کا روزہ بغیر میڈیکل فیسلٹیز اور بغیر ایجوکیشن سینٹر کے نہیں ہے. اور جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کے دیکھیں گے تو بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں حرم میں، اور ان سے پوچھو یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، تو بچے کہتے ہیں اس سے زیادہ پاک جگہ کون سی ہوگی جہاں علم جلدی سمجھ میں آتا ہے. اب آپ سب خاموش. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے امام باڑے، اتنی بڑے بڑے میدان پڑے، کوچنگ سینٹر کہاں ہیں؟ اور جو چلانا چاہتے ہیں انہیں چلانے نہیں دیتے، اور پھر چلاتے تو ہم ایک لفظ آ رہا شیعوں کے لیے نہیں. تعلیمی ادارے، میڈیکل ادارے جیسے عزاخانہ سب کے لیے ہیں، تعلیمی ادارے سب کے لیے ہونے چاہیے، میڈیکل کا سینٹر سب کے لیے ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب غیر قوم آ کے تمہارے یہاں علاج کرائے گی تو اسے پتہ چلے گا تم کون ہو. جب غیر قوم آ کے تمہارے اداروں میں پڑھے گی تو اس کو پتہ چلے گا تم کون لوگ ہو. اور آپ کے پاس تو مجھے یہاں پتہ چلا، لوگوں نے بتایا بڑا اچھا ایک اسکول بھی ہے. ہم تو دلی میں قسم سے ہم آج بچوں سے کہتے ہیں ہماری تو مہینہ پتہ ہی نہیں چلتا کب آ جاتا ہے بچوں کی فیس دینے کے لیے، اور یہاں پتہ چلا یہاں تو تعلیم بھی فری ہے، کھانا پینا بھی فری ہے. یہاں تو ہمیں پتا شاید لندن تک کی تعلیم بھی فری ہے اگر بچے آگے پڑھنا چاہیں، اور اس کے بعد اگر ہم نہ پڑھ پا رہے ہوں تو اس کا قصوروار ہمارے بزرگ بھی ہیں. اس کا سوال ہمارے عالموں سے بھی کیا جائے گا. اس کا ذمہ دار ہمارا ممبر پر آنے والا ذاکر بھی ہے، اور اس ممبر پر آنے والا جتنا ذمہ دار ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ شخص ذمہ دار ہے جو ممبر پر کسی ایسے عالم کو لا رہا ہے جو ممبر کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، جو قوم کو بتا نہیں پا رہا ہے. یہ رزق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان صلاتی نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین. آج اس مجلس کے بعد جب آپ گھر جائیں تو اپنا محاسبہ کیجیے، اور محاسبہ کر کے لگائیے کہ ہم اس 13 محرم 14 محرم ہمیں ہو گئی، اس 14 دن میں ہم نے کون سی چیزیں اپنے اندر پیدا کی اور کون سی چیزوں کو چھوڑا ہے. میں نے آپ کے سامنے حج کیا. اب ایک ماں باپ مر جائیں، آخری بات، جو ماں باپ ہمارے اس دنیا سے بغیر حج کے گئے ہیں اور وہ صاحب استطاعت تھے، اور آج ہم بھی صاحب استطاعت ہیں، تو کیا ہم اپنے ماں باپ کا حج بدل کرا رہے ہیں کسی سے؟ نماز ان کی پڑھوا رہے ہیں ہم کسی سے؟ روزہ ان کا ہم رکھوا رہے ہیں کسی سے؟ نہیں کر رہے. تو جب تک یہ واجبات ادا نہ ہو ماں باپ پر عذاب رہے گا. اور اس کے بعد گھبرانا نہیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا. رازق اللہ ہے، برکت اللہ دینے والا ہے. آج ہمارے پاس رزق میں اس لیے بھی کمی ہے کہ ہم نے صلہ رحمی چھوڑ دیے، ہم نے خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے. امیر المومنین جب کما کے لے کے آیا کرتے، تاریخ پڑھیے گا آپ، چند کھجور ملے، کچھ کھائے، خراب والے اچھے والے بانٹ دیے. تو لوگ کہتے تھے مولا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میرا پیٹ بھر گیا، اب یہ جن کی امیدیں مجھ سے لگے میں ان کو عطا کروں. اللہ کا وعدہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کرے گا میں کمی اس کو آپ بولتے نہیں، یہاں پہ نہیں بولیں گے. ہم کیوں نہیں بول پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے. آج ہمارے پاس رزق میں کمی ہونے کے جو قرآن مجید نے سبب بیان کیے ہیں، گناہ، جھوٹ، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، حرام کمائی، زکوٰۃ اور حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ رزق میں کمی ہونے کا سبب. معاشرے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے ہمارے پاس، تجارت، جو بھی کاروبار کرتے ہو دیانت داری کے ساتھ ہو، ملازمین کے حق ادا ہو رہے ہوں، سود سے بچنا واجب ہے، حلال روزی ہو، یتیموں اور غریبوں کی کفالت کی ذمہ داری ہو، تعلیم پر خرچ کرنا بہترین سرمایہ ہے جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. اب یہ چیزیں تو مجھے بیان کرنی پڑیں گی، کس طرح بیان کروں؟ اب قرآن مجید جو کہتا ہے آپ جا کے تلاش کیجئے، کیوں میں نے کہا تھا رزق و رزقان، اور یہیں بات ختم کروں گا. رزق میں جو ترقی ملے گی، رزق جو زیادہ ملے گا آپ کو، کہاں سے ملے گا؟ رزق کیا ہے؟ ایمان رزق ہے، صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، علم رزق ہے، عزت رزق ہے، سکون رزق ہے، اچھی شریک حیات
اچھا شریک حیات رزق ہے، وقتی برکت یہ رزق ہے۔ اب جب چیزیں ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ اللَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مَن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن مجید میں سورہ طلاق آیت کہتی ہے، کیا اشارہ کرتی ہے؟ کہ جو پروردگار کے خاطر تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ کے خاطر گناہوں سے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس کی بہترین مثال آپ مراجع کرام لے سکتے ہو، ایران لے سکتے ہو۔ دنیا بھر کی پابندی لگی، ختم کر رہا ہوں بات، دنیا بھر کی پابندی لگی، دنیا بھر نے بائیکاٹ کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہمارے مراجع کرام نے اللہ اور اہل بیت کو چھوڑا؟ عزاداری کو چھوڑا؟ بڑے بڑے بیان منبر سے آ کے مراجع خلاف کے خلاف دے جاتے اور آپ سنتے رہتے ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں پڑھوں گا جب بھی آپ داد دے لو گے، جو میری مخالفت کرے گا اس کو بھی داد دے لو گے، تو یہی نہیں پتا ابھی ہم کہاں پر ہیں، ابھی ہمیں اتنا ہی شعور نہیں ہے۔ جب آپ تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ آپ کو برکت دے گا۔ آج کی مجلس کا جو سمری ہے، جو نچوڑ میں نے آپ کو پیش کیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی عبادت اللہ اور رسول کی خاطر کرو، قوم کو بیدار کرو، کچھ کرنے کی تمنا لو۔ جب ہم پانی لینے کے لیے بالٹی کنویں میں ڈالتے ہیں تو خالی بالٹی نہیں ڈالتے، بالٹی اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ جھکو گے تو کچھ ملے گا، اکڑنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو آدمی کچھ کرے گا اسی کو تانے دیے جائیں گے، اسی پر لعنت کی جائے گی، اسی پر الزام لگایا جائے گا۔ ہاں، اسی لیے ذکر اہل بیت ہے، جب کرو اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے کرو، ان کو اپنے تصور میں رکھو کہ وقت کا امام ہمارے ساتھ ہے، دنیا جو چاہے کر لے، امام حسین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ رہبر کی شہادت کے بیانات، مراجع کرام کے فتوے، مراجع کرام کی زندگی، یہ بہترین پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے کتنا مضبوط رکھو۔ اور جب آپ پر حج واجب ہو جائے تو حج کی تیاری کرو، فارم نکل چکے ہیں۔ اگر سرکاری کوٹے سے جانا چاہتے ہو سرکاری کوٹے سے جاؤ، نہیں جانا چاہتے ہو پرائیویٹ ہمارے ساتھ چلو، خود نہیں جا سکتے تو یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کو اپنے مرحومین کی طرف سے نیابت کراؤ تاکہ ماں باپ کا واجب اترے اور ان پہ عذاب ختم ہو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ زندگی ہی میں اولاد آنکھ نہیں ہوتی ہے۔ اگر مرنے زندگی میں تو ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، ممی پاپا ڈیڈی، ہائے ہاؤ آر یو، فائن، ٹھیک، یہ کھا لو وہ کھا لو، اور مرنے کے بعد ماں باپ کو یاد نہ کرو تو قدرت کہتی ہے، شریعت کہتی ہے، مرنے کے بعد بھی پروردگار اولاد کو آگ کر دیتا ہے اگر اولاد اچھی نہ ہو۔ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھو، رزق حلال کی جستجو کرو، صلہ رحمی کرو۔ کل میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیوس کریں گے، اس کو آگے بتائیں گے کہ صلہ رحمی کس طرح کی جاتی ہے، معاشرے کو کس طرح رکھا جاتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور غم امام حسین علیہ السلام کو جتنا ہو سکے، عزاداری امام حسین کو جتنا ہو سکے جگہ جگہ چبوترو جا کے بتاؤ، مگر وہ خالی نوحوں کی صورت میں نہیں۔ میں نے کل کہا تھا آپ سے، جو ڈیک پر موبائلوں پہ نوحے چلتے ہیں، یہ نوحے صحیح ہیں، آپ خود پڑھو، آپ خود جواب دو، اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ ان کالے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد چلنے والا رک جائے، اور رکنے کے بعد کہے کہ اہل بیت کا غم ہمیں سناؤ۔ آپ کی زبان میں اتنا درد ہونا چاہیے کہ آپ بتاؤ کہ اہل بیت پہ کیا مصیبت بیتی ہے، آپ بتاؤ کہ شہدائے کربلا پہ جنہیں ہم رو رہے ہیں ایسے نہیں رو رہے، ہم شہادتوں پہ نہیں رو رہے، شہادت ہمارا مقدر ہے، شہادت ہماری میراث ہے، ان کو بتاؤ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ آپ زمانے کو بتاؤ، ان آوازوں کو بلند کرو۔ میں نے آپ سے کہا ہے ذاکر رلا نہیں سکتا، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ آپ زمانے کو بتاؤ ہم کس لیے رو رہے ہیں، انہوں نے ہم شکل پیغمبر کو نہیں چھوڑا، ہم کس لیے رو رہے ہیں، انہوں نے غازی عباس جو بچوں کے لیے پانی کی سبیل لینے گئے تھے ان کے بازو کو کاٹا۔ آپ انہیں بتاؤ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے سب مسلمان نہیں تھے، وہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کے نواسب کے ہاتھوں بیعت کری۔ انہیں بتاؤ کہ کس طرح کہ جب نواسے رسول کے ساتھ قافلے میں لوگ آئے تو اپنے وصیتوں میں کیا کیا کہہ کے گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، نام آپ تاریخ سے پوچھئے گا کہ وہ کون عظیم شہید تھا کہ جو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میں جاؤں یا نہ جاؤں، ماں کہتی ہے بیٹا جا، اور وہ بچہ شہید ہوا ہے، مسلمان نہیں تھا اس وقت تک، وہ شہید ہوا ہے، اور جب اس کے سر کو کاٹ کے دشمنوں نے پھینکا ہے
تو اس کی ماں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم اب جو ہمیں ایک بار راہ خدا میں دیتے ہم واپس نہیں لیتے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں وہ کون شخص تھا کہ جس کی بیوی نے شہادت ہونے کے بعد کفن بھیجا ہے اور غلام سے کہا جاؤ یہ میرے شوہر کو کفن دے دینا، میرا شوہر بے گور و کفن پڑا ہے، میں نے یہ سنا ہے، اور وہ غلام کفن لایا ہے مقتل میں۔ یاد کرو، معلوم ہونا چاہیے آپ کو، یہ آپس میں ڈسکس کیجئے گا کہ وہ غلام، اب ذرا تصور کیے، میں نام نہیں لوں گا غلام کا، میں آپ کے سامنے تصور پیش کروں گا، یہی مجلس تمام کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں لاشیں پڑے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں، لاشوں کو پامال کر دیا گیا ہے، ان پر خاک ڈال دی گئی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دینے آیا ہوں۔ وہ اپنے آقا کا لاشا ڈھونڈتا ہے مگر لاشا مل نہیں پاتا، جب لاشا نہیں ملتا تو وہ کفن لے کے واپس چلا جاتا ہے۔ جب کفن لے کے واپس گیا تو اس کی ملکہ اس سے پوچھتی ہے یہ بتا تو نے کیا میرے آقا کو کفن نہیں دیا، تو اپنے مالک کو کفن دے کے نہیں آیا۔ اس نے ایک الگ جملہ کہا، غضب جملہ کہا، وہ یہ کہتا ہے کہ بی بی یہ بتا میرے پاس کفن ایک تھا مگر جب میں کربلا کے مقتل میں پہنچا تو وہاں لاشا ایک نہ تھا، وہاں فاطمہ کے لال کا لاشا بھی پڑا تھا، وہ ہم شکل پیغمبر کا بھی لاشا پڑا تھا، کیا یہ انصاف ہوتا کہ میں اپنے مالک کو تو کفن دیتا مگر میرا مالک جس پہ قربان ہوا میں اس کو کفن نہ دے پاتا۔ اجرکم اللہ، یہ بے گور و کفن لاشیں جسے زیارت نائیہ میں امام زمانہ یہ کہہ کے ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جنہیں کفن میسر نہ آیا، میرا سلام ان لاشوں کے اوپر جن کا رنگ دھوپ کی گرمی سے بدل گیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرا سلام اس بہن کے اوپر جس کے ہاتھ پسے پش بندے تھے، میرا سلام ان ہاتھوں کے اوپر ارے جن کے ہاتھوں کا گوشت ہتکڑیاں کھا گئیں۔ یاد ہے وہ جملہ جو امام زمانہ نے فرمایا ارے ہمارا سلام ان سوکھے لبوں کے اوپر جن پہ پیاس کے سبب پپڑیاں جم گئیں، ارے ہمارا سلام ہو اس شہید کے اوپر جسے پسے پشت ذبح کیا گیا۔ ارباب ازا نیند نہیں آئے گی اگر صرف تاریخ میں یہ پڑھ لو حسین کو کیسے ذبح کیا گیا۔ جب شمر سے پوچھا گیا شمر کیا تیرا خنجر کن تھا تو دو روایتیں بیان ہوئی، ایک کہا میں خنجر تو دھار دھار لے کے چلا تھا مگر پتھر پہ مارا تھا تو خنجر کند ہوا، دوسرا ذاکرین پڑھتے کہ جب میں خنجر چلاتا تھا ارے بچوں کے ہاتھ آئے اور یہ آواز دے رہے تھے ارے ہمارے آقا کو چھوڑ دو، ہمیں ذبح کر دو، ہمارے آقا پیاسے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔